نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ابتدائی دنوں میں مسلمانوں کو ہر ماہ 3 دن روزہ رکھنے کی ہدایت فرمائی، مگر یہ فرض نہیں تھے۔ پھر 2 ہجری میں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت زیادہ ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اسے دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب عام دنوں کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کروایا تو اس کے لیے گناہوں کی بخشش اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان ہی میسر نہیں، تو کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا پانی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دے، اور جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی کا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے، اسے دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دیں گے۔ رمضان کے روزے ہجرت کے 18 ماہ بعد فرض ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اس دنیا سے وصال فرمانے سے قبل 9 بار ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے شر کے طلبگار ٹھہر جا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے آگ سے آزاد کر دیے جاتے ہیں، اور یہ معاملہ ہر رات جاری رہتا ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن روزے دار اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ آواز دی جائے گی کہ روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کے سوا کوئی اور اس دروازے میں سے داخل نہ ہوگا۔ جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا۔ ریان کی معنی سیرابی کے ہیں، چونکہ روزے دار دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، اس لیے انہیں بڑے اعزاز و احترام کے ساتھ اس سیرابی دروازے سے گزارا جائے گا، اور وہاں سے گزرتے وقت انہیں ایسا مشروب پلایا جائے گا کہ پھر کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ جہنم سے ایک ڈھال ہے، لہٰذا روزے دار کو چاہیے کہ وہ نہ تو فحش کلامی کرے اور نہ ہی جاہلوں جیسا کام کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کو 2 مرتبہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزے دار اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہش میرے لیے چھوڑتا ہے، لہٰذا روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے اپنے لیے ہیں، لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے۔ ایک تو جب وہ روزہ کھولتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے، اور دوسرا جب وہ اپنے مالک سے ملے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائیں۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ ذوالجلال ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ رب العزت نظر رحمت فرمائیں اسے کبھی عذاب نہیں دیں گے۔ ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کستوری کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا۔ اور 5واں یہ کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ ذوالجلال سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے ایک نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، کیا تم دیکھتے نہیں کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ روزہ انسان کو غلط کاموں، شیطانی اور نفسانی خواہشات سے دور رکھتا ہے، اور تقوی، پرہیزگاری، ضبط نفس، صبر و تحمل، برداشت، ثابت قدمی اور ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ روزہ نہ صرف جسمانی صحت کا ضامن ہے بلکہ روحانی آسودگی کو جلا بخش کر قوت ایمانی کو مستحکم کرتا اور انسان کو متقی و پرہیزگار بناتا ہے۔ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہیں جو راتوں کو کم سوتے اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے خوف کے باعث خود کو گناہوں یعنی جھوٹ، غیبت، منافقت، بدکاری، بے حیائی، بددیانتی، ریاکاری، دھوکہ، فریب، خیانت، کام چوری، غفلت، لاپرواہی، سستی، کاہلی، غصہ، بد کلامی، لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، رشوت، ناجائز منافع خوری اور دیگر عیوب سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، اور یہی روزے کا اصل مقصد ہے۔ گویا رمضان المبارک تقویٰ کی افزائش کے لیے موسم بہار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی شخص نے جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا اور فریب کاری کو نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ایک اور حدیث مبارکہ مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں اپنی اس عبادت سے رات کو نیند سے محرومی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس حدیث مبارکہ میں واضح طور پر فرما دیا گیا ہے کہ اگر قیام اللیل میں رجوع الہی کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو اس طرح راتوں کا کھڑا رہنا سوائے رت جگہ کے اور کچھ نہیں ہے۔ عبادت کی حقیقی روح یہ ہے کہ جب معبود حقیقی کے حضور کھڑے ہوں تو اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور جواب دہی کا خوف بھی ہو، پھر اس کی معافی اور خوشنودی کے طلبگار بھی ہوں، اور یہی وہ تقویٰ ہے جو روزے کا مقصود ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات 183 سے 188 تک رمضان المبارک کے احکام اور مسائل بیان ہوئے ہیں، لیکن درمیان میں آیت 186 میں دعا کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے احکامات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔ روزوں کے احکام کے درمیان دعا کا بیان فرما کر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ رمضان میں دعا کی بھی بڑی فضیلت ہے۔
جس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ خصوصاً افطاری کے وقت کو قبولیت دعا کا خاص وقت بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رمضان المبارک کی برکات کا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وللآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔